بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے درس میں زندگی کو بدلنے کا ایک عمل دے رہا ہوں۔ آپ کی بدحالی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی، آپ کی پریشان حالی خوشحالی میں بدل جائے گی، آپ کی تنگ دستی انشاءاللہ سخاوت میں بدل جائے گی، اور آپ کی بے سکونی چین اور سکون میں بدل جائے گی۔ ایسا عمل تو ہر کسی کو چاہیے۔ آپ یقین کریں، اس عمل کو آپ شروع تو کر دیجئے۔ خستہ حالی کو خوشحالی میں بدلنے والا عمل ہے۔ جو تنگ دستی ہے، اللہ جل شانہ ہم سب کو فقر کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا۔ بعض اوقات جو یہ فقر ہے، بعض اوقات جو یہ فقر ہے، یہ غربت ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ بندہ ناشکری کرتا ہے، ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے، تو ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی سخت آزمائش ہے۔ اللہ جل شانہ سب کو اس آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک بہت مبارک عمل ہے، اور مبارک تو اس لیے ہے کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس حال میں کہ میرا ہاتھ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ہم دونوں جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، جب تم وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو وظیفہ دیا۔ وہ کلمات یہ ہے، توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ دوبارہ نوٹ کیجئے، توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ آپ نے فرمایا ان کلمات کو پڑھنا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ کچھ عرصہ درمیان میں گزرا، ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس بندے کو نہایت اچھی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس بندے نے عرض کیا کہ جب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے،
میں پابندی سے ان کلمات کا ورد کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں ان کلمات کو، لہٰذا یہ مبارک کلمات ہے، کوئی خاص تعداد معین نہیں ہے، لہٰذا کثرت سے پڑھا کرے، 100 دفعہ روزانہ پڑھا کرے، 200 مرتبہ پڑھا کرے، 300 مرتبہ پڑھا کرے، 40 مرتبہ پڑھا کرے، 100 مرتبہ پڑھا کرے، جتنا آپ کو آسان ہو۔ کوئی معین تعداد حدیث میں نہیں بتائی گئی، تو آپ بھی کوئی تعداد معین نہ کریں اور پڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ حالت بدل جائے گی، حالت بدل جائے گی۔ اللہ پاک ان کلمات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔